اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بازو پکڑ کر بلند کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام علی علیہ السلام ممبر پر پیغمبر اسلام سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور آن حضرت کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے امام علی علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک آن حضرت کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ پھر آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی رکھے، اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل کر جو علی کو رسوا کرنا چاہے۔ اے لوگو، یہ علی میرا بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن ہے، اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے، اور کتاب خدا کی تفسیر کرنے میں بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا ہے، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا ہے اور اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین ہے اور مومنین کا امیر ہے۔ بیعت کو توڑنے والوں سے، ظالموں سے اور خارجی افراد سے خدا تعالیٰ کے حکم سے جہاد کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والوں پر غضب نازل کرنا۔ خدایا تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا، اور فرمایا بے شک خدا کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے، اور فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خدایا میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کے سلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اے لوگو، یہ علی ہے تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، اور تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر ہے اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے، اور جہاں بھی قرآن میں کسی کی مدح کی گئی ہے اس سے مراد یہ علی ہے۔ سورۃ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورت صرف اس کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے۔ اے لوگو، یہ دین خدا کا مددگار ہے، رسول خدا سے دفاع کرنے والا ہے، متقی پاکیزہ صفت ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے سلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کی سلب سے ہے۔ اے لوگو، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا کی وجہ سے زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شکی ہی ہو سکتا ہے اور علی کا دوست صرف متقی ہی ہو سکتا ہے، اس پر ایمان رکھنے والا صرف مخلص مومن ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی سورۃ عصر نازل ہوئی ہے، بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر علی جو ایمان لائے اور حق و صبر پر راضی رہے۔ اے لوگو، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک اس دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔